بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں ہر انسان پر تین حالتیں ایسی آتی ہیں کہ جب کرامن کاتبین فرشتے اس سے جدا ہو جاتے ہیں؟ وہ حالتیں کون کون سی ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی طاقت کے مالک ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی بار اپنی اصلی شکل میں تشریف لائے؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، اور ویڈیو کے آخر میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ فرمائے۔ امام ابن کثیر علیہ رحمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ حدیث پاک نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بے شرمی سے روکا ہے، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ نکیرین سے بھی شرم کیا کرو، جو تم سے تین حالتوں کے سوا کبھی جدا نہیں ہوتے۔ ایک، بوقت صحبت یعنی بیویوں سے ہم بستری، دوسری حالت جنابت، اور تیسری حالت غسل کی ہے کہ جب تم برہنہ ہو سکتے ہو۔ پھر فرمایا کہ غسل کے بعد جو کپڑا وغیرہ میسر ہو وہ پہن لیا کرو، یا اس سے اپنے جسم کا وہ حصہ چھپا لیا کرو جو ستر کہلاتا ہے، اور جس کے ڈھانپے بغیر نماز نہیں ہوتی، کیونکہ ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق کریمانہ عطا فرمائے ہیں جو ان کے نام سے ظاہر ہیں۔ یہ فرشتے اعمال قبیحہ کے وقت آدمی سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ دوستو، اب ہم بڑھتے ہیں اگلے انتہائی اہم سوال کی جانب کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کتنی طاقت عطا کر رکھی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے دو مستند روایات رکھیں گے، جس سے آپ لوگ بخوبی آگاہ ہو جائیں گے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی طاقت رکھتے ہیں۔ چنانچہ امام بخاری علیہ رحمہ نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے ایک حدیث پاک نقل کی ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ انہوں نے یوم احد یعنی جس روز میدان احد میں کفار مکہ سے مسلمانوں کی جنگ ہوئی تھی، اس روز سے زیادہ سخت دن کبھی دیکھا ہے؟ پھر خود ہی ارشاد فرمایا، میں نے وہ دن دیکھا ہے۔ اس روز ابن عبد یا لیل بن عبد کلال نے سمجھو میری جان ہی لے لی تھی، لیکن میں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے دیا تھا، اسی سے طالب امداد تھا۔ بہرکیف اس نامراد اور دوسرے کفار مکہ نے مجھ پر اتنا ظلم کیا تھا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ جب کفار مکہ یعنی خود میری قوم کی طرف سے مجھ پر یہ ظلم ہو رہا تھا تو میری نگاہ آسمان کی طرف گئی، اور میں نے دیکھا ایک بادل کا ٹکڑا مجھ پر سایہ فگن ہے، اور اس ابر پارے سے ایک فرشتہ زمین کی طرف آ رہا ہے۔ جب وہ فرشتہ میرے قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ جبریل علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے مجھے سلام کر کے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ سے آپ کی قوم کا سلوک دیکھ لیا ہے، اور آپ کے بارے میں اس کے نازیبا کلمات بھی سن لیے ہیں۔ اس نے مجھے تاکید کی ہے کہ اگر آپ کا حکم ہو تو میں روئے زمین پر جتنے جنگلات ہیں انہیں اٹھا کر آپ کی اس قوم پر الٹ دوں۔ جبریل علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اس کرم بے پایاں کے بارے میں سن کر میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، اور جبریل سے کہا، نہیں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ ان کفار کے اسلاب سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرے جو صرف اسی کو معبود مانیں، اسی کی عبادت کریں اور کسی دوسرے کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ امام ابن کثیر علیہ رحمہ نے یہ حدیث پاک توضیح و تشریح ترجمہ کے ساتھ بیان کی ہے۔ یہی حدیث پاک مسلم شریف میں بھی بیان کی گئی ہے۔ یہاں ہم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو عطا کردہ طاقت کے حوالے سے ایک اور روایت بیان کرتے ہیں۔ منقول ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قوت کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے قوم لوط علیہ السلام کے سارے شہروں کو، جن کی تعداد 7 تھی، اور ان میں بسنے والی قوم لوط، ان کی اراضیات و عمارات، ان کے پالتو جانور اور ان کے جنگلات کے تمام دوسرے درندے اور حیوانات وغیرہ کو
اپنے ایک پر اٹھا لیا تھا، لیکن جب انہیں لے کر آسمان کی طرف بلند ہوئے کہ فرشتوں کے کانوں میں وہاں کے کتوں وغیرہ کی آوازیں آنے لگیں، تو انہوں نے ان تمام شہروں کو مذکورہ بالا تمام چیزوں سمیت الٹ دیا۔ تو ناظرین، ان دونوں روایتوں سے یہ بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ پاک نے اتنی قوت عطا کر رکھی ہے کہ وہ یہ دنیا بحکم خدا لمحہ بھر میں ہی نیست و نابود کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے انہیں شدید القوا کے اعزاز سے نوازا ہے، اور بقول آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ تعالیٰ کے قاصد ہونے کے علاوہ خوش منظر ہیں، بڑی قوت والے ہیں، ان کا مقام صاحب عرش کے قریب ہے۔ ان تمام باتوں سے جبریل علیہ السلام کے اعلیٰ اوصاف کا پتہ چلتا ہے۔ امام ابن کثیر علیہ رحمہ مختلف حوالوں سے ذکر کرتے ہیں کہ جبرائیل متعدد بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مگر صرف 2 بار ایسا ہوا کہ آپ اپنی اصلی شکل و صورت میں پیش ہوئے۔ چنانچہ امام احمد علیہ رحمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے جبریل کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا، اور ان کے اس صورت میں 600 پنکھ ملاحظہ فرمائے، اور ہر پنکھ پورے افق سماوی کے برابر تھا، اور ہر پنکھ میں موتی اور دیگر جواہرات جیسی اشیاء جڑی ہوئی تھی، جن کی حقیقت اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ایک اور روایت میں کچھ یوں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شب معراج جبریل آپ کو رف پر سوار کر کے آسمان کی طرف مائل پرواز تھے، تو ان کا جسم طوالت میں زمین سے آسمان تک پھیلا ہوا تھا۔ صحیح مسلم و بخاری شریف میں ہے کہ مسروق نے بیان کیا کہ ایک بار وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے اس موضوع پر گفتگو کی، تو انہوں نے فرمایا، میں اس امت میں پہلی فرد ہوں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی بار اس کے بارے میں دریافت کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے جبریل کو ان کی اصلی صورت میں صرف 2 بار دیکھا ہے، اور یہ دیکھا ہے کہ وہ اپنی خلقت کے لحاظ سے ہر اس چیز سے بڑے تھے جو اپنی جسامت میں زمین سے آسمان تک پھیلی ہوئی ہو۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ فرمائیں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔